بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، مگر ان مصیبتوں میں سے 8 مصائب بہت خطرناک ہیں۔ یہ 8 مصیبتیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے اور اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا کہ ہر دن صبح اور شام ان 8 مصیبتوں سے بچنے کی دعا مانگا کریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ شیطان ان 8 مصیبتوں کے تیر ہر صبح و شام ہم پر چھوڑتا ہے۔ بس جو انسان صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو یہ پناہ نہیں پکڑتا وہ ان تیروں میں سے کسی ایک یا زیادہ تیروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان 8 مصیبتوں سے بچنے کا ذکر ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق ایک مسنون دعا میں مذکور ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید پریشانی کے وقت بتلائی تھی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ: یا اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں، اور عاجزی اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں، اور بزدلی اور بخل سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں، اور قرض کے غالب آ جانے اور لوگوں کے مسلط ہو جانے سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس مسنون دعا کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ الہم فقرات کو کہتے ہیں، مستقبل کی فکریں، پریشانیاں، فضول پریشان کرنے والے خیالات۔ الحزن غم کو کہتے ہیں، ماضی کے واقعات کا صدمہ اور غم ایک دم ابھر کر دل پر چھا جائے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسے ہی ملی، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور جو چیز اسے نہیں ملنی وہ کسی صورت اسے نہیں مل سکتی، یعنی جو نعمت مل گئی وہ ملنا ہی تھی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی تھی۔ جو تکلیف آئی وہ آنی ہی تھی، اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا، اور جو کچھ نہیں ملا وہ نہیں ملنا تھا، خواہ میں کچھ بھی کر لیتا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا یہ غم کا علاج ہے، اور اسی بات سے اپنے آپ کو تسلی دینا یہی اصل ایمان کی نشانی ہے۔ العجز کا مطلب کسی نعمت کو پانے کی طاقت کھو دینا، اس میں کم ہمتی بھی آ جاتی ہے، یعنی ہمت ہارنے سے پناہ مانگنا۔ الکسل کا مطلب سستی، یعنی انسان کے ارادے کا کمزور ہو جانا کہ میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کرتا۔ سستی سے بڑھ کر کوئی بھی خطرناک چیز نہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرے۔ اس کا واحد علاج اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور چستی اور عزم و ہمت پیدا کرنا ہے۔ الجبن بزدلی، موت کا ڈر کہ دینی خدمت میں بہادری نہ دکھائی، بس ہر وقت ڈر سا لگے اور دین کی خدمت پیچھے ہی رہے۔ البخل مال کے بارے میں کنجوسی کرنا، مال سے فائدہ نہ اٹھانا، مال جمع کرنے اور گننے کی حرص میں مبتلا ہو کر مال کا نوکر اور ملازم بن جانا، اور مال کے شرعی اور اخلاقی حقوق ادا نہ کرنا۔ غلبۃ الدین قرضے کا بری طرح مسلط ہو جانا، فضول قرضے لینے کی عادت پڑ جانا، قرضوں کے بوجھ تلے دب جانا۔ قہر الرجال لوگوں کے ہاتھوں ذلیل، رسوا، مغلوب اور مقہور ہونا۔ لہٰذا اس مسنون دعا کو ضرور مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی تمام آفتوں سے حفاظت فرمائے، اور مجھے اور آپ سب کو اس مبارک دعا کی برکات عطا فرمائے، آمین۔
اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ پاک کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔